ماہ رمضان المبارک جہاں جہنم سے بچاؤ کی ڈھال بن گیا، بڑے گناہوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال بن گیا، وہاں نفس کا تزکیہ اور اخلاق کی تعلیم و تربیت کا ماحول بھی ماہ رمضان میں عطا کیا جاتا ہے۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، اے روزے دارو، چونکہ اب یہ میرا مہینہ آ گیا ہے، یوں تو سارے مہینے اللہ کے ہیں، وہ خالق ہے، سارے دن اسی کے، سب مہینے اس کے، مگر کتنا کرم ہے رب ذوالجلال کا اور اس مہینے کی عظمتوں کا اور اس مہینے کی نعمتوں اور برکتوں کی وسعت کا اندازہ اس امر سے لگائیے کہ وہ سارے مہینوں کا مالک ہے، مگر تخصیص کے ساتھ ایک مہینے کو چن کر فرماتا ہے کہ یہ میرا مہینہ۔ کیوں؟ کہ اس مہینے وہ اپنے بندوں کی بخشش کا اہتمام سارے سال سے بڑھ کر کرتا ہے۔ اب تہذیب نفس کا سبق دیا جا رہا ہے، اس نفس کی تہذیب ہونی چاہیے، اس نفس کی اصلاح ہونی چاہیے، اس نفس کو اخلاق کی تربیت ملنی چاہیے، اور وہ کیسے؟ ہر بات کا ایک اصول وضع کر دیا۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل، نہ بدکاری اور بے حیائی کے کام کرنا عملاً، اور نہ زبان سے بیہودہ گوئی کرنا۔ یرفث بدکاری کے معنی میں بھی ہے اور زبان سے فحش کلامی کے معنی میں بھی ہے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ مطلب یہ ہوا کہ نہ فاحشہ کاری کرو، نہ فحش زبانی اختیار کرو، اور نہ بیہودہ کلامی کرو، گویا تمہارا جسم بھی برائی سے بچ جائے، اور خالی جسم بچانا مقصود نہیں، فرمایا ولا یجہل، تمہاری زبان بھی بد کلامی تو درکنار، بیہودہ گوئی سے بھی بچ جائے۔ یہ زبان لغو گوئی سے ایک مہینے کے لیے بچ جائے۔ جب ایسے حکم دیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ جب یہ مہینہ ختم ہو جائے تو پھر یہ سارے برے کام تمہارے لیے کھل گئے، نہیں، یہ اہتمام خاص کی طرف اشارہ ہے۔ کیوں؟ فرمایا کہ وہ رب ذوالجلال جس نے اس مہینے کے روزوں کو آپ کی اصلاح نفس کے لیے خاص ماحول بنا دیا ہے، جس نے تمہارے جنتی بننے کے راستے کشادہ کر دیے اور تمہیں دوزخ سے بچنے کے لیے بہت ساری بہتر صورتیں فراہم کر دی ہیں، اب تم سوال کر سکتے ہو مولا تیرے اتنے احسانات ہیں اس مہینے میں، کوئی یہ طریقہ بھی تو بتا کہ ہم ان احسانات سے پورا فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری جنتوں کے دروازے بھی کھلے کے کھلے رہ جائیں، جہنم کے دروازے بند رہ جائیں، شیطان مسدود رہ جائیں، ماحول نعمتوں بھرا رہے، برکتوں بھرا رہے، سعادتوں بھرا رہے، تیری بارگاہ کے انوار و تجلیات کا نزول بھی ہوتا رہے، اور تو امید بھی رکھے کہ میرا بندہ سچے معنوں میں میرا بندہ بن جائے گا۔ پر مولا ایک کرم اور بھی کر، کوئی طریقہ بھی سمجھا دے کہ ہم جیسے غافل لوگ، ناکارہ لوگ، نافرمان لوگ تیری اس مہینے کی نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اللہ پاک نے اب اس کا طریقہ بھی تلقین فرمایا ہے۔ فرمایا فلا یرفث ولا یجہل وان امرؤ قاتلہ او شاتمہ فلیقل انی صائم مرتین۔ اب یہ طریقہ سمجھا دیا۔ طریقہ کیا سمجھایا؟ فرمایا کہ ہر برے کام سے بچے رہو۔ نمبر 1، جس کام میں برائی دیکھو، جس کام میں فاحشہ کاری دیکھو، جس کام میں بدی کا پہلو دیکھو، جس کام میں میری ناراضگی کا عنصر دیکھو، ایک تو خود اس سے بچو، اور نمبر 2، ایسا لفظ بھی زبان پہ نہ لاؤ جس لفظ کو آپ بیہودہ گوئی سے تعبیر کر سکیں۔ کیوں؟ کہ میں چاہتا ہوں، اللہ پاک کا فرمان، میں چاہتا ہوں کہ یہ مہینہ تمہاری زبان صرف میرے ذکر کے لیے مخصوص ہو جائے، صبح و شام میرا ذکر تمہاری زبان پر ہو، میری یاد تمہارے دل میں ہو، میری محبت تمہاری روح میں ہو، اور میری عبادت تمہارا عمل بن جائے، میرے لیے جاگنا۔ جب یہ عمل اپنا لو گے تو تم پر میرا رنگ چڑھ جائے گا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، فرمایا اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا
رنگ ہے. تو لوگوں اللہ کا بھی رنگ ہے, اللہ کا بھی رنگ ہے. فرمایا ومن احسن من اللہ صبغۃ, ارے رنگ سازوں کے پاس جانے والو, کوئی سبز رنگ چڑھانا چاہتا ہے, جی میرا کپڑا سبز, میرا دوپٹہ, بیویاں کہتی ہیں میرا دوپٹہ سبز کر دو, کوئی بہن کہتی ہے میرا دوپٹہ سرخ کر دو, کوئی کہتی ہے میرا دوپٹہ نسواری رنگ کا کر دو, کوئی کہتا ہے میری دستار, میرا جبہ, میرا قمیض اس رنگ کا ہو. ارے مختلف رنگ چاہنے والوں اور رنگ سازوں کے پاس جانے والوں اور رنگ سازی کی دکانیں تلاش کرنے والوں, ومن احسن من اللہ صبغۃ, بتاؤ تو صحیح رب سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز ہے؟ رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ساز؟ اللہ کے رنگ سے بھی بہتر کسی کا رنگ ہے؟ جب میں اپنا رنگ تمہارے اوپر چڑھانے کو تیار ہوں تو میرا رنگ چھوڑ کے اور رنگوں کی تلاش میں کیوں جاتے ہو؟ میرے رنگ کی طرف آؤ. اور رنگ کیا ہے؟ ماہ رمضان میں اللہ کا رنگ چڑھتا ہے. اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں ہیں, اللہ کا رنگ اللہ کی صفتیں, اس کے اخلاق ہیں. تو صفت الہیہ کیا ہے؟ اللہ کھاتا ہے یا نہیں کھاتا؟ اللہ پاک کی شان کیا ہے؟ اللہ نہیں کھاتا. فرمایا اس مہینے میں تم انسان ہو, آخر یہ تو ممکن نہیں کہ بالکل ہی کھانا چھوڑ دو اور بغیر کھائے جیو, یہ تو صرف میری شان ہے, اللہ کی شان ہے. مگر اتنا کرو کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک 30 دن اس پورے وقت میں کھانا چھوڑے رکھو تو میرے نہ کھانے والا رنگ چڑھ جائے گا, نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے گا. پھر اللہ پاک سوتا ہے یا جاگتا ہے؟ جی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, جاگنا اس کا رنگ ہے. فرمایا دن کو نہ کھاؤ تاکہ میرے نہ کھانے کا رنگ چڑھ جائے, راتوں کو جاگو تاکہ ساتھ جاگنے کا بھی رنگ چڑھ جائے, اور پورا مہینہ یہ مشق جاری رہے, دن بھر کھانے سے بند رہو. اور اللہ پاک کوئی ایسا کلام کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق نہ ہو؟ کرتا ہے؟ ہرگز نہیں کرتا. تو فرمایا فلا یرفس ولا یجہل, تم بیہودہ کلامی بھی چھوڑ دو, بیہودہ کلامی بھی چھوڑ دو, زباں پہ صرف اس کا ذکر رہے, دن بھر اس کے نہ کھانے والا رنگ رہے, رات کو جاگنے کا رنگ رہے, اور پھر اس کا کلام تمہارے کانوں میں پڑتا رہے. نماز تراویح میں اس کا کلام سنو, پچھلی رات جب سحور کا وقت آئے تو مولا کی آوازیں آئیں, اور دل کے کانوں کو بھی بیدار کرو کہ تمہارے دل کے کان ماہ رمضان کی پچھلی راتوں کی یہ صدائیں اور یہ نغمات لاہوتی بھی سن سکیں, جب مولا اپنی پیاری پیاری آواز میں اپنے سوئے ہوئے بندے کو جگا رہا ہو اور کہہ رہا ہو میرے بندے اٹھ, ہے کوئی تیرا سوال مجھ سے کر لے, آج میں عطا کرنے کا چاہتا ہوں, ہے کوئی بخشش کا طالب, کوئی طلب کر لے میں مغفرت عطا کر دوں. تو کتنے تعلق کی جہتیں اللہ سے قائم ہو جاتی ہیں. فرمایا اگر پورا مہینہ اس طرح تم گزار لو تو میرے بہت سے رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائیں گے, بہت سے رنگ چڑھ جائیں گے. تو یہ مہینہ رنگ تو چڑھاتا ہے, آگے برقرار رکھنا یا نہ رکھنا وہ ہماری مرضی, یہ مرضی کی بات ہے. کچا رنگ چڑھ جائے یا پکا رنگ چڑھ جائے, جو چڑھے اتر جائے تو وہ کچا چڑھا, اور جو چڑھے اور پھر نہ اترے وہ پکا چڑھ گئے. تو اس مہینے میں اپنی روح کی چنری رنگوا لو, روح کی چنری رنگوا لو. بڑا اچھا رنگ ساز ہے, وہ موج پر آیا ہوا ہے, اس کا مہینہ کرم کی جولانیوں پر ہے. طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اس حد تک اپنی زبان کو پاکیزہ کر لو کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے, کوئی شخص تمہارے ساتھ جھگڑا کرے اور شاتمہ یا تمہیں گالی بھی دے, اب کوئی جھگڑا کرے آپ کے ساتھ تو اتنا تو کرتے ہیں نا, اگر ایک مکہ مارے تو کم سے کم اگر 2 نہ مار سکیں, 2 تو مارنا ضروری ہے نا ایک کے مقابلے میں, 2 نہ مار سکے تو ایک تو مارتا ہی ہے نا. وہ یہ نہ کہے کہ مریل ہے اس کو مارا, ہاتھ ہی نہیں اٹھا سکا. کوئی ایک گالی دے تو 2 گالیاں دینا تو لازمی بنتی ہیں, یہ عمل ہے ہمارا. اللہ پاک نے فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کر لے, تمہیں گالی دے لے اور تم روزے کی حالت میں ہو, تو معلوم ہے کیا جواب دو؟ فقط اتنا کہو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, بس جواب میں اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں, میں رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں, بس
تیری گالی کا میرے پاس کوئی جواب نہیں، تیرے جھگڑے کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ بھئی کیوں؟ میں روزے سے، میں اس وقت ڈھال میں ہوں، روزے میں ہوں، رب کا رنگ چڑھا رہا ہوں۔ بس فرمایا اتنا صبر کرو، اور ایک بار نہیں 2 بار کہہ دو، 2 بار کہہ دو۔ 2 بار کہنے میں حکمت کیا؟ انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ اس پر بار بار دھیان کرو، میں تمہیں کیا سبق دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مرتین، 2 بار، یعنی بار بار دھیان کرو لوگوں، کیا سبق دیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو اپناؤ، زبان پاک ہو جائے گی، نفس پاک ہو گیا، جسم پاک ہو گیا، زبان پاک ہو گئی، تو طہارت اور پاکیزگی انسان کی زندگی میں اتر آئے۔